اور دیواریں ہیں, بڑے بڑے واش روم ہیں, کمروں جتنے, اتنے بڑے بڑے واش روم بنا لیے انہوں نے, اتنے بڑے بڑے, مجھے لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں یہ بیڈ روم, یہ بیڈ بہت ہیں, بندہ ہے ہی نہیں, کیا کرنا ہے, ایک منجی لا کے ڈال دو یار بس. گھر میں افراد ہو تو رونق ہوتی ہے میرے بھائی, ڈپریشن ختم ہوتی ہے, خوشیاں ملتی ہیں. جن گھروں میں بچے نہیں ہیں, عید بقرعید کا مزہ نہیں ہے ہی نہیں کچھ. تو اس لیے اپنے آپ کو فیملی پلاننگ والوں کے چکر میں برباد مت کرو, گھروں کو آباد کرو. گھر دیواروں سے, فرنیچر سے آباد نہیں ہوتے. فرنیچر ہوٹلوں میں بھی ہوتے ہیں, دیواریں ہوٹلوں کی زیادہ اچھی ہوتی ہیں. واش روم ہوٹلوں کے, 5 اسٹار ہوٹل کا واش روم بہت اچھا ہوتا ہے. 20 تو تولیے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, آدمی یہی دیکھ رہا ہوتا ہے یہ والا تولیہ کس کام کے لیے, یہ ٹاول کس کام کے لیے, یہ ناک پوچھنے کے لیے, یہ سر صاف کرنے کے لیے, گھٹنے 20 قسم کے ٹاول رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر وہیں کیوں نہیں رہ جاتے؟ میں تو بڑے بڑے لگژری ہوٹلوں میں ٹھہرا ہوں, پھر بھی گھر بھاگنے کا دل کرتا ہے, کیونکہ ہوٹل میں سب کچھ ہے, افراد بولو نہیں ہے. انسان کی نیچر ہے بھائی, اس کو بندہ چاہیے, اولاد چاہیے, بیوی بچے چاہیے اس کو, پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے بھی چاہیے. سمجھتے ہو, ہماری تو نواسی گھر میں آتی ہے, وہ الگ اسٹائل کی ہے, دل بہلاتی ہے, وہ الگ اس کی حرکتیں ہیں, پتی سی گھوم رہی ہوگی ایسے پورے گھر میں. تو یہ خوشیوں سے تمہیں گوروں نے محروم کر دیا. گوروں کے پاس اس کا آلٹرنیٹ پتہ ہے کیا ہے ان خوشیوں کا؟ کتا. پوری تشدید کے ساتھ میں یہ لفظ پڑھتا ہوں, کتا. گورے نے باپ کا آلٹرنیٹ بھی تلاش کر لیا, کتے پال کے. ماں کا آلٹرنیٹ بھی تلاش کر لیا, کتا پال کے. بیوی کا آلٹرنیٹ بھی کیا ہے؟ کتا. بچوں کا آلٹرنیٹ بھی کیا ہے؟ کتا. ایسے بیان جب میرے نیٹ پہ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں اتنا بھی نہیں ہے مفتی صاحب, وہاں بھی فیملی والے لوگ ہیں بھائی, بہت تھوڑے ہو گئے, سمٹ گئے ہیں. میں کب منع کر رہا ہوں کہ نہیں ہے, کیا ہو گئے ہیں, سمٹ گئے. میجورٹی کی ایسی کی تیسی ہو گئی, اور وہ اب آپ کو بھی اسی ٹریک پہ لے کر آ رہے ہو. اس لیے بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی, اللہ پہ توکل کرو. کیا بات ہے, نہیں ملے گا نا کھانے کو تو کچھ نہیں ہوتا یار, ایک دن بھوکا رہ لو, مرو گے نہیں. مرتا بھوک سے جلدی نہیں ہے. آپ کہتے ہو میرے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے ایکچولی پیسے نہیں ہے, تو میرا بیان لوگ چلا رہے ہوتے ہیں ٹماٹر بیچے. لوگ کہتے ہیں ہاں ٹماٹر بیچیں, اس سے بہتر نہیں ہے 2 بچے تمیز کے ہوں ان 15 بچوں سے جو ٹماٹر بیچ رہے ہوں. یہ ایسی سینس لیس باتیں کرتے ہیں نا. یہ ان کا پتہ ہے کیا مقصد ہے, کہ ہر بچہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے, بینک مینیجر بنے, کمپیوٹر سائنس میں انجینئر بنے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آبادی کا ریشو جب بڑھتا ہے نا تو آفیسر لیول کم ہوتے ہیں, اور نیچے جب آپ نے سب کو MBA کرا دیا, مینیجر بنا دیا, تو کمپنی تمہارا باپ چلائے گا. افراد وہ پھر پتہ ہے کیا ہوگا, ڈگریاں لے کے گھومیں گے, جاب ملے گی نہیں. کیونکہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں جاب نہ کرو بزنس کرو. بھائی یہ ترغیب دینے کی حد تک تو ٹھیک ہے, پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. چند دن پہلے میرے پاس ایک بہت بڑے تاجر آئے, بہت بڑے تاجر. انہوں نے کہا مفتی صاحب میرا اتنا بڑا بزنس ہے, لیکن میرے پاس جب ملازمین تھوڑا سا کام سیکھتے ہیں تو بجائے جاب کرنے کے اپنا بزنس شروع کر دیتے ہیں. آپ ان کو منع کریں کائنڈلی یہ کام نہ کریں, اس سے تو ہمارا بزنس چلے گا ہی نہیں. میں نے کہا میں ایسا کرتا ہوں, ان کو ترغیب دیتا ہوں کہ آپ بزنس کر لیں, اور آپ کو کہتا ہوں کائنڈلی آپ یہ کام نہ کریں. ان کا بزنس چلانے کے لیے ان کی کمپنی میں آپ ملازم بن جائیں. میں نے کہا بھائی یہ نیچرل ہے, جب بہت سارے لوگ بزنس کریں گے تو بزنس چلانے کے لیے ان کو افراد بھی تو چاہیے ہوں گے نا. تو جب ان کو افراد نہیں ملیں گے تو وہ بزنس چھوڑیں گے, جب چھوڑیں گے تو وہ کس ملازم لگیں گے. یہ خود بخود آٹومیٹکلی قدرت کا نظام ہے. سارے 17 گریڈ کے آفیسر بن ہی نہیں سکتے. آفیسر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے ماتحت نیچے بہت سارے لوگ ہوں, تو لوگ ہوں گے تو آفیسر بنے گا نا. تو پاگلوں والی باتیں کرتے ہیں, ان کے پاس سینس نہیں ہے بالکل. تو آپ نسل بڑھاؤ میرے بھائی, یہ قدرت فیصلہ کرے گی کہ کتنے لوگوں نے آفیسر بننا ہے, کتنے لوگوں نے مزدور بننا ہے, کتنے لوگوں نے ٹماٹر بیچنے ہیں, کتنے لوگوں نے کمپیوٹر سائنس میں انجینئر بن کے جاب کرنی ہے, کس نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے. یہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کریں گے, یہ فیصلہ نیچر کرتی ہے, اور آبادی کے ریشو کے لحاظ سے نیچر خود ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. این ممکن ہے 2 بچے ہوں وہ ٹماٹر بیچیں, این ممکن ہے 18 ہوں سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے ہوئے ہوں, کروڑپتی بنے ہوئے ہوں. تو یہ فیصلہ آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ قدرت کے ہاتھ میں. تو یہ عجیب قسم کی منطق لوگوں نے چلائی ہوئی ہے, بیوقوفوں والی. تو میرے بھائی وہ بات تو میں بہت دفعہ کر چکا ہوں. میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں ولاگ کی بات کر رہا تھا. تو یہ جو میرے ولاگ ہوتے ہیں نا, مرغی انڈا دے رہی ہے, آج میری مرغی نے چوزا نکالا, آج میں بھینس بدل کے بکری خریدنے جا رہا ہوں, یہ ولاگ برائے ولاگ نہیں ہوتے. اگر میں پروفیشنل ولاگر ہوتا تو اتنی بدتمیزی سے ولاگ نہ بناتا. میں جو پروفیشنل ولاگر ہوتے ہیں نا ان کے ولاگ دیکھو, ان کا اسٹینڈرڈ اور ہمارے اسٹینڈرڈ میں زمین اور آسمان. ہمارا انتہائی تھکا ہوا کانٹینٹ ہوتا ہے, انتہائی تھکا ہوا, سمجھ رہے ہو. ابھی مجھے امریکہ میں کسی نے وہ گفٹ کیا ہے اسٹینڈ, وہ بھی پتہ نہیں کدھر گھوم گیا, تلاش کر رہا ہوں کہ مفتی صاحب موبائل ہرایا تو نہیں کرو نا. اسی موبائل سے بن رہے ہیں. اس کا مقصد ولاگنگ نہیں ہے, اس کا مقصد موٹیویشن ہے, تاکہ آپ کو جانور پالنے کی ترغیب ہو. ابھی جس نے پرچی دی نا وہ میں نے پڑھ کے اس لیے سنائی ہے, اس کو میرے ولاگ دیکھ دیکھ کے بکریاں پالنے کا شوق پیدا ہو گیا. سمجھتے ہو؟ تو یہ اچھی بات ہے نا, بکری پالنے کا شوق پیدا ہو گیا. کچھ PUBG سے تو ہٹانا کم از کم. دودھ آئے گا گھر میں, آرگینک دودھ آئے گا, خالص دودھ آئے گا, توازو پیدا ہوگی, آرگینک گوشت کھانے کو ملے گا, جانوروں کی نسل بڑھے گی, گوشت کیا ہوگا اس سے سستا ہوگا. باہر ملکوں میں اتنا موٹیویٹ کیا جاتا ہے نا جانور پالنے والوں کو کہ آپ کی سوچ ہے, وہ غریب ملک نہیں ہے, ارب پتی ملک ہیں, پھر بھی گائے بکری پالنے والوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. ارب پتی ملک ہیں,
آپ غریب ملک ہو اور آپ بکریاں پالنے والے کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہو. ناروے میں میں جب تھا نا, اتنا ارب پتی ملک ہے, وہاں کہتے ہیں گائے پالو گے نا, گائے مر گئی تو حساب دینا ہے آپ نے, اللہ کو بعد میں حساب دو گے, حکومت کو پہلے. مری کیوں؟ ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں ہمارا ملک کا ایک سرمایہ ضائع ہو گیا, اور ہم غریب ملک ہے, اور ہمارے ہاں لوگوں کو کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی کہ آپ مرغیاں پالو, یہ پروڈکٹ بڑھے گی تو گوشت سستا ہوگا نا. کیا خیال ہے؟ دودھ سستا ہوگا, گوشت سستا ہوگا, پب جی سے ہٹیں گے لوگ, ویڈیو گیم سے ہٹیں گے لوگ. تو یہ ترغیب دینا